السلام علیکم، میرا نام حافظ عبدالرزاق ہے. میرا ان سے سوال ہے، انہوں نے انٹرویو میں یہ کہا کہ پاکستان کی عدالتوں میں کیس اتنے زیادہ ہیں کہ ہر بندے کی باری نہیں آتی. ابھی کچھ دن پہلے ہی تھانہ اسلام پورہ میں ایک مقدمہ درج ہوا، بہت ہی سنگین تھا. وہ یہ تھا کہ لاہور سیشن کورٹ کے جج ہیں، ان کے 2 سیب اور ایک ہینڈ واش کے اوپر مقدمہ درج ہوا. کیا وہ درج ہونا بنتا تھا؟ اور ایک ہینڈ واش، لیکوڈ ہینڈ واش جو ہے نا وہ چوری ہو گیا، اس پہ ایف آئی آر ہوئی. کوائٹ انفارچونیٹ. ریڈر گیا، انہوں نے ایف آئی آر. وہ اتنا سنگین جرم تھا، اتنا سنگین جرم، بہت. جج صاحب کے 2 سیب. اس کے بعد اسلام آباد میں انسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک جج کا بیٹا انڈر ایج 2 بچیوں کو نیچے دے دیتا ہے اور 2 دن میں ہی انصاف مل جاتا ہے. اس کے بعد کراچی میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، گلبرگ، وہ ہے فیمس برانڈ ہے کلوتھنگ، گل احمد، جی ان کی بیٹی ہے، ان کے اوپر بھی مقدمہ درج ہوتا ہے لیکن انصاف مل جاتا ہے. یہ کیوں ہے اتنی جلدی انصاف؟ اٹس کوائٹ انفارچونیٹ. بات یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس اصول پہ نہیں چل رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا بھی چوری کرتی تو میں اس کا یہی فیصلہ دیتا. تو دیکھیں، ہمارا آئین اور ہمارا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن وہ ہینڈ واش کا اتنا سنگین جرم تھا. آپ کی حافظ صاحب، آپ کی بات سے بالکل میں اتفاق کرتی ہوں. بہت سارے، آپ کی اچھی بات پتہ کیا ہے، آپ اتفاق کر جاتی ہیں. اتفاق کرنے والی بات میں کانٹراڈکٹ نہیں کروں گی. میں نے اللہ کو آپ کی سب سے اچھی بات ریحان، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم نے اگر اللہ کے یہاں سرخرو ہونا ہے نا، تو شاید وہ میری نماز یا آپ کی وہ نماز جو میں نے ادا نہیں کی یا آپ قضا میں ادا کر گئے. آپ حافظ ہیں، آپ نے قرآن پاک کو ہمارے سے بہت زیادہ پڑھا ہے، مگر حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. بالکل صحیح. السلام علیکم، میرا نام ابریز ہے اور میں BBA فائنانس کا اسٹوڈنٹ، بلکہ میں نے کر لی ہے. اب بطور ایک اسٹوڈنٹ میرے آپ سے بہت سارے سوال تھے. مطلب ایک ٹائم تو ایک تو شارٹ ہے، اور دوسرا ہم کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، میں ایگری، بٹ لائک ایز ابھی ہم انڈر دی IMF پروگرام میں MNAs نے اپنی سیلریز ریوائز کر لیں، ججز نے اپنی کر لیں، ہر سیکٹر نے کر لیں. ایک غریب کا کیا انڈیکیٹر ہے، مطلب کیا میئرمنٹ ہے، وہ کس سیلری میں ہم گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ ایک عام بندہ اچھی ہمیں مطلب سٹیزن شپ دکھائے، سویلائزڈ ہو کر رہے. تو آیا کہ آپ گورنمنٹ سروسز دے رہی ہے، فیکٹری میں 32,000 تک ابھی تک نہیں ہوئی، اگلا مطلب آرڈر ہو گیا. اور جب میں جاب میں گیا تو میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں، تب میں نے میٹرک کی تھی اور میں نے اس ٹائم ماسٹر کر لیا ہے. اب MPhil کے لیول پہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور مجھے اتنا شوق ہے پڑھنے کا. اور میرا ایک یہ کوشچن ہے کہ کیا پارلیمنٹ میں ایک نوجوان مطلب اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو آ کر کیا اپنی ریسرچ نہیں دینی چاہیے؟ جو ایک مطلب یونیورسٹی محمد ابریز. جی ابریز. آپ کی تنخواہ ویسے کتنی بڑھ گئی پارلیمنٹری ایز اے پارلیمنٹ؟ مجھے ذرا اس کا جواب دیں، میں آپ کا جواب بھی دیتی ہوں. بات یہ ہے کہ آپ نے، آپ کا جواب پہلے دے دوں. میں پوچھ رہا ہوں کہ نہیں، مجھے آپ اجازت دیں. پہلے آپ بیٹے آپ کی اجازت ہے، میں ان کا جواب محترم پہلے آپ ان کا جواب دیں. چلے آپ کی اجازت. لیکن میرا سوال اپنی جگہ پہ دوں گی. آپ نے 2 نام سنے ہوں گے، دانش اسکولس، اور اس کے بعد میں خود اس سسٹم کا، اس پروسیس کا حصہ رہی ہوں کہ وہ بچے جس کا باپ نان بھائی تھا، رکشہ چلاتا تھا، ان کو جرمنی، انگلینڈ، یورپ، امریکہ کی یونیورسٹیز میں میری گورنمنٹ نے داخلہ لے کے دیا. اور دانش اسکولس میں وہ بچے گئے ہیں، ابریز صاحب. اچھا نہیں، داخلہ نہیں لے کے دیا تھا، وہاں گھمانے لے کے گئے تھے وہ. ان کے ایڈمیشنز بھی کرائے ہیں. مجھے بتائیں ذرا، آپ نکال لیجئے گا. نہیں، گھمانے لے کے گئے تھے وہ. ان بچوں کو اعلیٰ یونیورسٹیز میں ایک تو ٹور پروگرام تھے ان کے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر ان بچوں کو گورنمنٹ نے اسکالرشپس بھی دیے، نہ صرف پنجاب کے بلکہ پورے پاکستان کے بچے، جس میں ملالہ یوسفزئی سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی چیف منسٹر کے اسی پروگرام میں، کہ جو ہمارے اپ رائٹ اسکالرس تھے، جو بچے ان کے جیسے ماشاءاللہ اچھا ریکارڈ اپنا تعلیمی سرگرمیوں میں تھا، ان کے لیے ہم نے دانش اسکولس بنائے. بہت اس کے اوپر ہمیں کرٹیسزم آیا کہ دانش اسکولس کیوں بنائے ہیں. وہ HSN کے لیول کے اسکولس اور کالجز اور یونیورسٹیز کو ہم اپ گریڈ کریں ہیں، جہاں پہ وہ بچہ جو تعلیم کے زیادہ فیسیں نہیں دے سکتا، ان کو وہاں موقع ملے کہ وہ اپنی تعلیم، PhD یا اپنی جو ہے سرگرمیاں جاری رکھ سکیں. اب آپ کا سوال کا جواب نہیں، ان کا سوال ہی تھا جو میرا سوال تھا. انہوں نے کہا کہ ہم انڈر دی IMF پروگرام اس وقت کام کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. ججز اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں, پارلیمنٹیرینز اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں. ہم پہ یہ ظلم و ستم اور یہ تشدد, یہ جبر کچھ علاج اس کا بھی ہے, چارہ گرہ ہے کہ نہیں؟ ہمارا کیا ہے؟ مطلب ہمارے لیے تو آپ نے بیسک کتنی تنخواہ ہو گئی عام آدمی کی؟ 42,000 کی تھی مقرر, وہ بھی نہیں مل رہی ہے. یہاں تو 15-20,000 پہ گزارا کیسے ہوتا ہے؟ گنجی نہائے گی کیا نہیں چھوڑ. دیکھیں نا, اب ہم لا انفورس کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. لا انفورس کرنے کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے حکومت کو, گڈ گورننس کے لیے. سختی نہ کریں تو کہتے ہیں جی گورننس نام کی چیز نہیں ہے. ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے ہم حکومتوں کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیں. نہیں, آپ نے تنخواہ کتنی بڑھائی اپنی ایز اے پارلیمنٹیرین؟ ہماری کتنی ہو گئی ہے آپ کی؟ میرے خیال ہے 5,20,000. 5,20,000 ہو گئی تو تنخواہ. یہ زیادہ ہے. آپ کی کتنی تنخواہ ہے یار؟ 20,000 روپے. دیکھیں 5,20,000. آپ کی کتنی؟ 20,000. دیکھیں, اچھا تم یہ بتاؤ, یہ ہاں نہیں صحیح. اب میرے لیے تو کلیپنگ نہیں, کریں. اس وقت ہم نے کر دی تھی. نہیں کی تھی آپ نے. میں دوبارہ کرتا ہوں سر. اور یہ شال کو کہہ رہے تھے 5 لاکھ کی ہے. میں 5 والی بھی ہے, وہ میڈم کی فوٹو بھی ہے مجھے, وہ میڈم کی فوٹو بھی ہے 5 لاکھ والی شال کے اندر, وہ بھی دکھاؤں گا میں. آپ مجھے پھنسا نہیں سکتے, مجھے سب جانتے ہیں. میں آپ کی اور آپ بھی جانتے ہیں. آپ کی 5 لاکھ والی شال کی بھی فوٹو ہے میرے پاس. نکالے نا, بس میں دکھاؤں گا. دکھائے نا, آپ کے پاس تو ہر چیز ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں وہ 50 لاکھ جی. تو 5,20,000 اور 20,000. دیکھیں بات یہ ہے کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ دیکھیں کھلے تضاد, اپنی تنخواہیں تو بڑھا لی آپ نے, غریب آدمی کا کوئی. تو کیا ہم نے بجٹ میں غریبوں کی تنخواہیں نہیں بڑھائی؟ تو بل کہاں رہی ہے؟ ہاں, آپ نے کیا کم سے کم تنخواہ 42,000 ہونی کیا چاہیے. ہم نے بجلی سستی نہیں کی؟ کیا ہم ان کو صحت کی سہولیات نہیں دے رہے؟ ڈور سٹیپ کے اوپر تو آپ نے تمام پنجاب میں اور مرکز کلینک اور ویلز, وہ کہاں ہے ویلز؟ کون سا کلینک؟ کوئی نہیں ہے. ایسے نہ کریں, میں صحیح کہہ رہا ہوں, ایسے نہ کریں. ہم اپنے ملک کو, جو آپ کا پروجیکٹ ہے نا کلینک آن ویلز, اس پہ جتنی کرپشن ہوئی ہے وہ کہاں ہے مجھے بتائیں, وہ ویلز کہاں ہے اس میں؟ آپ ہر چیز کو اگر نیگیٹو لیں گے تو آپ ملک کو آگے بہتری کی طرف کیسے لے کے جائیں گے؟ آپ صحافیوں کا کام ہے جو اچھا ہے اس کو اچھا کہیں. سوال میرا کام ہے میں آپ کی بھی اصلاح کروں, آپ کی بھی اصلاح ہونی ضروری ہے. 5,20,000 کی اصلاح, ہر پروفیشن کی اصلاح ہونی ضروری ہے. دیکھیں جو چیزیں 5,20,000 اور 20,000, مجھے اس کا جواب چاہیے بس. آپ فرق دیکھ لیں کہ وہ ابھی انیشل سٹیج میں ہے, پھر بھی 42,000 ہونی چاہیے کم از کم. ہاں تو کیوں نہیں دی انہوں نے یہی جس تو پوچھ رہا ادارے ہوں میں یہ کام کر رہے ہیں؟ پکڑے اس ادارے کو. پھر پیرا فورس بھیجیں گے, آپ نے کہنا جی پیرا فورس غریبوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اسی انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر کسی انڈسٹری میں کام تو کرتا ہے. ریحان کو بھیجا نا, ان کا احتساب کریں. مجھے بھیج دے ہر جگہ پہ, میں نیب ہوں. ٹھیک ہے, لوگ نیچے کامنٹ کرتے ہیں پہلے. دیکھیں ہم نے, وہ بیچارے کی نوکری چلی جائے گی. پارلیمنٹ میں ہمارا کام ہے کہ لوگوں کی جو ایک ابتدائی سہولیات ہیں, جو ان کی نیسیسٹیز ہیں بیسک, اس کو ہم نے فراہم کرنا ہے, جس میں ان کی صحت, ان کی تعلیم, ان کا روزگار, ان کے امن و امان کی چیزیں اور ان کے جان و مال کا تحفظ ہے. اور مجھے ریسٹ شیور اباؤٹ اٹ, مجھے اپنے آپ کے اوپر اور اللہ پہ یقین ہے کہ میری پارٹی کا جو منشور ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. دیٹس اٹ. سو خواتین و حضرات, صبا صادق صاحبہ, پارلیمنٹری سیکرٹری فار ہیومن رائٹس, سیزنڈ پالیٹیشین, پاکستان مسلم لیگ نون سے MNA, مرکزی رہنما. گفتگو آپ نے سنی. ہم نے کوشش کی کہ ہیومن رائٹس سے پرٹیکولرلی اس سبجیکٹ پہ جتنے سوال کیے جا سکتے ہیں اور ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جتنے چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں ایک عام آدمی کو, پھر ایک انفلوئنسر سے شروع کر کے ہم ایک عام آدمی تک آئے, گفتگو آپ تک پہنچی. ظاہر ہے پبلک از بیٹر جج, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا. آپ کے کامنٹ سیکشن میں آنے والے کامنٹس جو ہیں وہ بتائیں گے کہ آپ کتنے مطمئن ہیں. دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. لیکن جاتے جاتے مجھے اپنی آڈینس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے, آپ سب لوگوں کا بھی جو بڑی بے صبری سے, بڑی شدت سے ہمارے ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. آئی ایم شیور یہ ایپیسوڈ بھی جب پہنچے گی تو ہماری گفتگو کنسرن کوارٹرز تک جائے گی. اور جاتے جاتے وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی میرے بس میں ہو کوئی ایسا شہر بساؤں میں جہاں دھوپ چھاؤں گلے ملیں, جہاں بانج رت میں بھی گل کھلیں, جہاں چاند باندھ نہ ہو کبھی, جہاں آدمیت کے نطق کو لپے نہ شہر یار کا خوف ہو, جہاں سرسرائے نہ آدمی کی رگوں میں کوئی حراس تک, جہاں لوہے خاک پہ عمر بھر کسی بے گناہ کے خون کا کوئی داغ کوئی نشانہ ہو, جہاں چاک ہو کوئی پیرہن نہ سخنوروں کی زباں کٹے, جہاں سچ کو سچ سے ہو واسطہ, جہاں جگنوؤں کو ہوا دکھاتی ہو راستہ. اگر کبھی میرے بس میں ہو
کوئی ایسا شہر بساؤں میں. سو دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, نہ صرف اپنا بلکہ اپنے اہل و عیال کا, اپنے بچوں کا نہ صرف خیال رکھیے گا بلکہ ان پہ نظر بھی رکھیے گا. السلام علیکم.